وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57 سے 59، حصہ چہارم، 2272 آج کا درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے اندھا بنا رہنا قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. وما یستوی الاعمی والبصیر، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، نہ ایمان لانے والے اور نیکوکار لوگ اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور کرتے ہو. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس میں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے. سامعین کرام، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا ترجمہ، اور اس میں ایک دعوت فکر ہے. اگر آپ دیکھیں یعنی آیات کے آخر میں جو ہے 57، لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قلیلا ما تذکرون،
تم لوگ جو ہے وہ غور نہیں کرتے اور یعنی تم سمجھتے نہیں ہو، تذکرون، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اس میں جو مضمون ہے وہ تو واضح ہے، آنکھوں والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اس میں یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ نابینا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، اندھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس کی رہنمائی کا ذمہ اپنے لیے لے لیا ہے، لہٰذا یعنی اس کے جو اندھا پن ہے، اچھا اس میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ اندھا پن جو ہے یہ حسی نہیں ہے، یعنی ظاہر میں ایک انسان جو ہے وہ تو اندھا نہیں ہوتا، یعنی حسی طور پہ اندھا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا اندھا ہے۔ ہر انسان سے میری مراد مطلب عام انسان جو ہے، یعنی اللہ ماشاء اللہ میں تو جو پیغمبران کرام ہیں یا جو اللہ کے خاص بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں، وہ ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں یہ اندھے ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ اس کا اندھا ہونا حسی نہیں ہے، یعنی یہ مادی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن یہ یعنی وہ نور نہیں دیکھ پاتا، حقیقت نہیں دیکھ پاتا۔ یعنی جیسا کہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم اپنی حقیقت نہیں جانتے، ہم سب لوگ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، لیکن ہم سب نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، اور میں لڑکا ہوں، میں نوجوان ہوں، اور میں آدمی ہوں۔ عورت کہتی ہے میں عورت ہوں، مرد کہتا ہے میں مرد ہوں، حالانکہ ہماری حقیقت میں تو جنس نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری تو کوئی جنس نہیں ہے، روح کی کیا جنس ہوگی؟ وہ نہ مادہ ہے، نہ نر ہے، نہ مادہ ہے، لیکن ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اسی دھوکے میں دیکھیں ہم لوگ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور ہم حقیقت نہیں جاننا چاہتے، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، قلیلا ما تتذکرون، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، ہم سمجھ سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے عقل سے کام نہ لینا، یعنی اس کی بہت دور رس نتائج ہے۔ جب آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ آپ دنیا کو منزل بنا لیں گے، دنیا کے فائدے اور نقصان کو حقیقت جان لیں گے، اور دنیا کا فائدہ آپ کی نظر میں چونکہ اصل فائدہ یعنی آپ کو حقیقت نظر آتی ہے، آپ کے نظروں میں مال و دولت کی، سونے چاندی کی حقیقت ہے، اور اس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑے کام ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو آپ یعنی قیمتی چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے لیے زندگی کھپا دیتے ہیں۔ پھر جو آپ کی زندگی میں، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان نابینا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیا، اور اس کو یعنی اپنے حواس سے حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ جو ہے یہ قابل غور ہے۔ اپنے حواس سے، جو حواس خمسہ ہے ہمارے، یا ہمارے پاس جو عقل ہے، اس سے ہم اپنی حقیقت کا
کسی بھی حقیقت کا پتہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ حقیقت کا تعلق تو باطن سے ہے، ظاہر تو ظاہر ہے، حقیقت تو باطن ہے۔ یہ ایک جملہ آپ نوٹ کر لیں، حقیقت باطن ہے۔ اب پھر شروعات ہوتی ہیں باطن کی، آپ کی اپنی ذات سے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں میرا درس جو ہے یا جو میری باتیں ہیں آپ روایتی طور پہ نہ سنا کریں، روایتی طور پہ کہ بس ایک صاحب لگے ہوئے ہیں اور لگے رہنے دو، ہم تھوڑی سی ذکر میں کوئی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں، اس میں جب تک یہ درس لگا ہوا ہے ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اور بھنڈی توری کا سالن بنا لیتے ہیں، پلاؤ بنا لیتے ہیں، درس لگا ہوا ہے ہم سنتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی کام کریں آپ ایک کام کریں، ایک وقت میں ایک کام ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہاں تو بہرحال میں اندھے پن کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انسان اندھا پیدا ہوا ہے، انسان اندھا پیدا ہوا، اس کو اب روشنی کی ضرورت ہے۔ العلم نور، علم نور ہے۔ پہلی جب وحی آئی تو اس میں آخری جملہ کیا تھا؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو یہ اپنے حواس سے نہیں جان سکتا تھا۔ تو انسان اندھا ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی وحی، کتاب اور صاحب کتاب، اور وہ جو علم ہے وہ نور ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے یہ نور ہے، باقی اندھیرے ہیں۔ یہ تو آپ ویسی جو اسکول کھولتا ہے یا اپنے لوگوں پہ لگا دیتا ہے العلم نور، حالانکہ یہ ساری تاریکیاں ہیں۔ جو ظاہر کا علم ہے یہ علم نہیں ہے، یہ فنون ہے۔ آپ کو اسکول والے جو ہیں ڈاکٹری کی تعلیم دے دیتے ہیں، انجینئرنگ کی، انجینئر بننا سکھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی علم فنون ہے، یہ فن، اسکل، علم نہیں ہے۔ ظاہر کا جو ہے آپ خود دیکھ لیں۔ اب سائنس جو ہے، دیکھیں سائنس یہ لازمی مضمون ہوتی ہے ہماری اس میں اردو، یعنی آج ہمارے پاکستان کے سلیبس کی میں بات کروں، اردو، انگلش، ریاضی اور سائنس اور دینیات برائے نام، یہ لازمی مضامین ہیں، چند ایک لازمی مضامین ہیں، باقی تو اختیاری ہیں پھر جو بھی ہیں۔ اس میں کون سا علم آ گیا؟ دینیات کو فی الحال ہٹا لیں، اور دینیات کیا دینیات ہے وہ اس میں میں بات کروں۔ یہ ظاہر ہے اردو کا، انگلش کا، یہ زبان آپ کو سکھاتے ہیں، اردو کی زبان، انگلش کی زبان، سائنس، معاشرتی علوم، سوشل سائنسز ہوتے ہیں یا جو بھی ہیں، یہ ناموں سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اس میں قرآن نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، نوری علم نہیں ہے۔ نور اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث، یہ نور ہے۔ تو خیر یہ تو میں ویسی بات کروں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی منزل جو ہے وہ نور ہے، منزل نور ہے، اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری انتہا ہے انسان تو تیرا رب ہے۔ تو رب تو یعنی رب کی تو ہم وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن ایک ذات تو ہے،
اور وہ یعنی نظر نہ آنے والی ہستی ہے، حصی نہیں ہے۔ ہم حصی ہیں، یعنی ہماری قوتیں ساری حصی ہیں، جو بھی ہماری حصیات ہیں نا، جو قوتیں ہمیں دی گئی ہیں وہ حصی ہیں۔ جسم سارے ہی یعنی مادی جسم ہے، حصی ہے، لیکن منزل چونکہ ہماری اللہ ہے تو ہم اللہ کا راستہ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا۔ نیکی اسی آیت میں ہے، عامل الصالحات کی بات ہے، یقین اور عمل۔ ہمیں نہیں معلوم کہ عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ منزل تو اللہ ہے، اور اللہ تک آپ پہنچیں گے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف بڑھتا ہے عمل الیہ، پاک بات جو ہے اس کی طرف بڑھتی ہے، چڑھتی ہے، اور عمل صالح اس کو بڑھاتا ہے۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ وہ طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ جو رب کو پسند ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی عطا سے میں بات کر رہا ہوں، یہ عمل صالح ہے۔ ہم لوگ جو ہے عمل صالح کو جان نہیں سکتے اپنی قوتوں سے۔ یہ تو ہم دیکھیں، آج کا جو انسان ہے یہ تو باطن کا طالب نہیں ہے، ظاہر کا طالب ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر کے طالب ہیں، ظاہر کو چاہتے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو اب چونکہ یہ تھوڑی سی بات توجہ سے سنیں، چونکہ حق منزل نہیں ہے، منزل دنیا بن گئی، اب آپ روشنی کی ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہے، اور ہو نہیں سکتی وہ، کیونکہ حق منزل نہیں ہے، اور حق یعنی حق کے لیے تو پھر روشنی چاہیے آپ کو، اور آج روشنی کا طالب نہیں ہے کوئی، نور کا طالب نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں، یعنی اسی آیت کی روح سے، آیت نمبر 58 جو ہے، ہم لوگ اندھے رہنا چاہتے ہیں، بینا بننے نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، یعنی ہمارے مقصد کی تکمیل، یعنی ہمیں عروج اور کمال اس وقت حاصل ہوگا جب ہم بینا ہو جائیں، آنکھوں والے ہو جائیں، اور آپ کو وہ روشنی ملے گی قرآن سے اور حدیث سے، اور قرآن اور حدیث ہماری آج ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اندھا رہنا پسند کر لیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے روشنی کو، اندھیرے کو روشنی کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے۔ دنیا اندھیرا ہے، دنیا ظاہر ہے، اور یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے۔ ختم ہونے والی چیز کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا، زندگی کا مدعا بنا لیا ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں، جب تاریکی ہوتی ہے گھر میں، مطلب عام طور پہ آپ گھر آئے اور کسی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی فالٹ آ گیا بجلی میں، تو سب سے پہلے تو آپ بجلی کی روشنی کی فکر کریں گے۔ خود جا کے سرکٹ بریکر چیک کریں گے کہ بھئی کیا فالٹ آیا ہے، کہاں پر فالٹ ہے، کیا نقص آ گیا ہے، آپ اس کی فکر کریں گے۔ کسی ہو سکتا ہے لائن مین کو آپ بلا لیں، بجلی والے کو بلا لیں، یا گھر کے کسی سمجھدار
آدمی کو بلا لیں کہ بھئی دیکھو کیا ہو گیا ہے، اندھیرا کیوں ہے، روشنی ہونی چاہیے، ہمیں تو روشنی کے بغیر کام نہیں ہے۔ یہاں پر جب اندھیرا ہوتا ہے اور آپ ابھی سو نہیں رہی ہیں، مطلب میں مقامی طور پر، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ روشنی اور روشنی اور روشنی، اندھیروں میں آپ اندھیروں میں چیزوں کی حقیقت نہیں نظر آتی، آپ آزادی سے گھوم پھر نہیں رہ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ٹھوکر لگ جائے، راستے میں کوئی چیز گرا دیں وغیرہ وغیرہ، 100 باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت ہم اندھیرے میں ہیں اور ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی جو ہے آئی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کامیاب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس آیت میں کہ انہوں نے رسول یعنی اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ اترا ہے، نور کے پیچھے چلے، نور کو حاصل کیا۔ ہم لوگ بے نور ہیں، ہماری آنکھیں اندھی ہیں، ہم روشنی کے طالب ہی نہیں ہیں، کیوں کہ تاریکی کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم کس طریقے سے جو لوگ دنیا میں یا مادی طور پہ ہم سے اعلیٰ ہیں، عرفا ہیں، ہم انہی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یار وہ تو آگے چلا گیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ عام طور پہ گھر والے جو ہیں یا بعض اوقات بیگمات جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ دیکھو وہ اس نے اپنے لڑکے کو پڑھا لیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، ہمارا لڑکا پیچھے رہ گیا، اس کی لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر بن گئی، ہماری لڑکی پیچھے رہ گئی، وہ دیکھو، اس کو دیکھو، تم اپنے بھائی کو دیکھو وہ کتنا مزے میں کر رہا ہے، وہ دیکھو، وہ تم اپنی بہن کو دیکھو وہ کتنے مزے کر رہی ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، وہ دیکھو، وہ دیکھو اور وہ دیکھو۔ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد۔ دیکھو یہ دنیا کی زینت جو ہے، انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وزینہ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی یاد نہ ہو تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کھیل تماشا۔ چلو چکر لگاتے ہیں، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، چلو ایک ٹور لگاتے ہیں ہانگ کانگ کا، چلو تھائی لینڈ چلتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، چلو یہاں چلتے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں نا، میرے مطلب نالج میں ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، جس کے پاس پیسے آئے، جو پیسے والا ہے، لگاؤ جی۔ میں خود مطلب ایک بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اپنے اسلام آباد بھجوایا تھا کسی ہر کارے کو اپنے، تو کسی ملک کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، اس نے کہا چلو اس ملک کا ویزا لگا لو، میں وہاں چلا جاؤں گا، اس کو لگا لو۔ یہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے، چکر ضروری ہے۔ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے اور روشنی کو ہم اندھیرا سمجھ بیٹھے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لی، روشن خیالی اور دقیانوس۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑا دقیانوسی ہے، یہ تنگ نظر ہے، دین تو اتنا وہ نہیں ہے مشکل، اس نے بڑا مشکل کر دیا دین کو۔ خیر مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے پرواہ، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں دقیانوسی، یعنی بنیاد پرست آپ کہتے ہیں، بنیاد پرست، تو اس طرح الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہمارا مسلمان کا مسئلہ یہ ہے، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ظاہر کو، اس کی چکا چوند کو روشنی قرار دے دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ تو ہم نے اس کو روشنی سمجھ لیا، اسی کے لیے ہم جو ہیں وہ زندگی تو ہم دیکھیں، اگر آپ اس کو اندھیرا سمجھتے
تو اس کو منزل نہ بناتے، کم از کم اس کو اپنی زندگی کا مدعا نہ بناتے۔ ہم نے تو ظاہر کو بہت بڑی اہمیت دے دی ہے، ساری اہمیت، بہت بڑی کیا، ساری اہمیت ہمارے نظر میں اس اندھیرے کی ہے۔ میں اچھا ہوں، اچھا رہوں، دولت ہو میرے پاس، عزت ہو، شہرت ہو، پھر میرے بچے، بس کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ اپنے بچوں کو بھی پش اپ کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندھیروں کے لیے۔ تو دیکھیں اس میں اعمیٰ والبصیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک بات میں یعنی بات دیکھیں، ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ ہم لوگ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی میں اندھیرے میں ہوں یا میں اندھا ہوں۔ چلیں آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ نے اپنے بارے میں کوئی کمی محسوس کی ہے؟ اول تو باطنی نظر کا تو ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، باطن کی آنکھوں کا، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا ان باتوں کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا نا، یا تو انسان نابینا تو نہیں پیدا ہوتے، بینا پیدا ہوتے، اندھے تو نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بات ذرا آپ میری نوٹ کریں کہ انسان کی پیدائش، انسان اندھا ہے، اندھا پیدا ہوا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ روشنی میں ہوتا ہے تو اس کو وحی کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہمیں تو ادراک نہیں ہے، بہت سے کاموں کو ہم یعنی آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنے لحاظ سے آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ دین کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو کسی کا دل نہ دکھاؤ، اصل چیز انسانیت ہے، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا مال نہ دباؤ، کسی کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کا سہارا بنو، بس تم کامیاب ہو۔ بہت بڑا ایسا ہے طبقہ۔ نماز اور یہ روزہ اور اللہ کی رضا یہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے اپنی ایک سمجھ کے مطابق ایک ویژن دنیا کا قائم کر لیا ہے۔ بہت سے ہمارے جو چار بڑے ہیں ان کے چہروں پہ صرف سنت رسول تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو انسان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ چار بڑوں کو داڑھی شریف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ داڑھی منڈوانا اس کے لیے روشنی ہے اور داڑھی رکھنا پھر اندھیرا ہے۔ یہ چار بڑوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات ہے۔ وہ تو ہم میں سے ہیں، ہم نے ان کو اوپر بھجوایا ہے اور اس پر ہم خوش ہیں۔ اور ملا کے نام سے تو آپ کو چڑ ہے۔ خیر میں اس بات میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہمیں روشنی سے چڑ ہے۔ قرآن روشنی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور کا طریقہ نور ہے، نورانی ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بات تو ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ہم آج کا مسلمان تو ظاہر کے لیے زندہ ہے، بات تو ختم ہو گئی۔ کون سی آخرت، کون سی جنت، بات ختم ہو گئی۔ ان باتوں پر آپ غور کیجئے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ بھئی آپ آنکھیں حاصل کر لیں، آپ اپنی اندر کی آنکھوں کو بینا کر لیں، روشن کر لیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو اندھا سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں؟ نو، کبھی نہیں۔ ہم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اندھا۔ ہے تو اندھا تھا تو روشنی کی ضرورت تھی، اندھا تو ہدایت آئی، ہدایت کا محتاج تھا۔ باقی دیکھیں تمام مخلوقات روشنی میں ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔